اچھا، آج ہمارا ٹاپک ہے قومی آمدنی۔ تو قومی آمدنی جو ہے وہ سمپل پہلے والی ڈیفینیشن ہے کہ قومی آمدنی محنت اور سرمایہ کی مدد سے ملکی قدرتی ذرائع کو استعمال میں لا کر پیدا کردہ اشیاء خدمات کے مجموعہ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ قومی آمدنی۔ تو یہ سیم وہی والی ڈیفینیشن ہے، اس میں کوئی بھی چینجنگ نہیں ہے۔ فارمولہ اب ہم نے نیو کرنا ہے، اور اب دیکھیں کہ ڈیفینیشن جو ہے نا وہ جسٹ ہم ڈیفینیشن اکیلی نہیں لکھ سکتے، تھوڑی سی اس کے ساتھ ایکسپلینیشن بھی ضروری ہوتی ہے، کیونکہ جب آپ نے لانگ کمپلیٹ کرنا ہے 10 مارکس کا تو اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ ڈیٹیل بھی ہونی چاہیے۔ اب ہمارے پاس جیسے ہے کہ قومی آمدنی سے مراد اشیاء خدمات کی بازاری قیمت پر جو مجموعی مالیت ہے جو کسی قوم کے لوگ ایک سال کے عرصہ میں پیدا کرتے ہیں۔ اب اگر آپ لوگ غور کریں تو جو ہم نے ڈیفینیشن پہلے پڑھی تھی نا، یہ بھی اسی کے جیسی ہی ہے، بس یہ کہ ورڈنگ انہوں نے چینج کی ہے، تو آپ پہلے والی ڈیفینیشن بھی اس میں کر سکتے ہیں۔ بس یہ لائن آپ نے اس میں ایڈ کرنی ہے کہ اور اس مجموعی مالیت سے بالواسطہ ٹیکس، ٹھیک ہے نا، بالواسطہ ٹیکس، دو ٹائپ کے ہوتے ہیں ٹیکس، ایک ہے بالواسطہ اور دوسرا ہے بلا واسطہ، ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ۔ جو بالواسطہ ٹیکس ہے اسے آپ انڈائریکٹ ٹیکس بھی کہتے ہیں، یعنی کہ اس میں بکری ٹیکس ہے، ایکسائز ڈیوٹی، سیل ٹیکس وغیرہ ہیں، یہ بکری ٹیکس سیل ٹیکس کو کہتے ہیں۔ تو یہ ایسے ٹیکس ہیں جو لگائے کسی اور پرسن پہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پے انہیں کوئی اور دوسری پارٹی کرتی ہے۔ وہ ایسے کہ آپ جب کسی شاپ سے چیز کوئی لینے جاتے ہیں نا تو اس چیز کے ریپر کے اوپر لکھا ہوتا ہے ٹیکس کہ اتنا سیل ٹیکس ہے۔ اب وہ کون پے کر رہا ہوتا ہے؟ ہم لوگ پے کر رہے ہوتے ہیں نا، مطلب کہ جو بائرز ہوتے ہیں وہ اسے پے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ٹیکس لگتا ہے کن پہ؟ مالکان پہ، جو چیز کو بنا رہے ہوتے ہیں، پروڈیوسرز ہوتے ہیں، ان پہ ٹیکس یہ لگتا ہے، گورنمنٹ ان پہ ٹیکس لگاتی ہے۔ وہ ایک دفعہ تو خود سے ٹیکس دے دیتے ہیں، لیکن وہ بعد میں کیا کرتے ہیں؟ اسی ٹیکس کو ڈیوائیڈ کر کے چیزوں میں وہ ایڈ کر دیتے ہیں، ان کی پرائسز میں وہ ایڈ کر دیتے ہیں، اور وہ پھر آگے ہم لوگ ادا کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس ٹیکس کی سمجھ لگی؟ بل واسطہ ٹیکس یہ پہلے کہ لگتا ہے کسی اور بندے پہ ہے اور پے اسے کوئی دوسری پارٹی کرتی ہے۔ اور جو ڈائریکٹ ٹیکس ہوتا ہے اس میں یہ سارے پراپرٹی ٹیکس ہے، انکم ٹیکس ہے، تو یہ سارے ڈائریکٹ پرسن پہ لگتے ہیں، ٹھیک ہے، ڈائریکٹ لگتے ہیں اور وہ ڈائریکٹ ہی پے بھی کرتا ہے۔ اس کا فارمولہ ہے ہمارے پاس، اور حکومت نے کسی شے کو صارفین کے لیے سستی مہیا کرنے پر اعانت فراہم کر رکھی ہے تو اسے جمع کر لیا جاتا ہے۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ حکومت کیا کرتی ہے؟ جو پروڈیوسرز ہوتے ہیں نا ان کو رعایت کچھ دیتی ہے، مطلب کہ سبسڈی دیتی ہے کہ وہ اپنی چیز کی قیمتوں کو کچھ کم رکھ سکیں اور ہمارے لیے پھر آسانی ہو۔ حکومت ان کو رعایت دیتی ہے، چھوٹ دیتی ہے کچھ، کہ وہ پیسہ جو ہے وہ گورنمنٹ سے لے لیں اور چیزوں کی پرائسز کو تھوڑا کم کر دیں۔ فارمولہ نہیں ہے یہ اس کی ابھی ایک لائن رہتی تھی تو وہ میں نے آپ کو بتائی، ٹھیک ہے، کہ حکومت لوگوں کو سبسڈی دیتی ہے تاکہ وہ پرائسز کو کم کر سکیں اور ہمارے لیے اس میں آسانی ہو۔ تو اس کا فارمولہ ہے ہمارے پاس قومی آمدنی = خالص قومی پیداوار۔ اچھا، اب دیکھیے کہ پہلے ہم نے جو پڑھے تھے نا خام قومی پیداوار، تو وہ ہمارے جو اخراجات تھے وہ سارے شامل تھے، اس کے بعد ہم نے خالص قومی پیداوار پڑھا تھا۔ اب خام قومی پیداوار میں ہمارے خرچے بھی تھے، ہماری آمدنیاں بھی تھی، تو جب ہم نے خرچے مائنس کر لیے تو ڈائریکٹ خالص قومی پیداوار ہمیں مل گئی۔ آگے تھی خام ملکی پیداوار۔ اب خام ملکی پیداوار بھی ہم خام قومی پیداوار میں سے کریں گے، کیونکہ خام قومی پیداوار میں بیرون ملک سے حاصل ہونے والی آمدنیاں شامل تھی۔ اب جب ان آمدنیوں کو نکال دیں گے تو ہمارے پاس اپنے ملک کی آمدنی بچ جائیں گی، مطلب کہ جو باہر سے آنے والی ہمارے پاس انکم ہے تو جب ہم وہ نکال دیں گے تو ہمارے پاس ڈائریکٹ جو ہے وہ وہی انکم ہوگی جو ہمارے اپنے ملک میں ہوگی۔
اب آگے قومی آمدنی تھی، تو قومی آمدنی میں ہم یہ ساری چیزیں شامل کریں گے، مطلب کہ خالص قومی پیداوار مائنس بل واسطہ ٹیکس، جو ہمارے یہ سیل ٹیکس تھے، بکری ٹیکس وغیرہ، یہ سارے جو ہے وہ ہم اس میں سے مائنس کر لیں گے، اور سبسڈیز جو ہے وہ اس میں جمع کر لیں گے۔ سبسڈی کو کہتے ہیں آنے، ٹھیک ہے، ہاں جی، فارمولہ ہے قومی آمدنی از اکول ٹو خالص قومی پیداوار مائنس بل واسطہ ٹیکس پلس آنے۔ ابھی تو آپ کو بتایا ہے کہ جو آنے ہیں سبسڈی کو کہتے ہیں، انگلش میں سبسڈی، جو یہ رعایت دی جاتی ہے۔ اب جیسے کہ پہلے جب یہ سولر سسٹم والا سٹارٹ ہوا تھا نا کام، تو تب اس کی پرائسز جو ہے وہ بہت زیادہ تھی، تو حکومت نے کیا کیا، انہوں نے جو ہے وہ اناؤنس کیا کہ ہم جو ہے وہ اپنے پاس سے آپ کو کچھ دیں گے، مطلب جو لگوانا چاہے نا تو کچھ پیسے ہم دیں گے، باقی آپ ڈال لیں اور یہ آپ لگوا سکتے ہیں۔ تو سب کو جو ہے نا یہ اس سے تھوڑا جو ہے وہ پھیلانے کے لیے اس کام کو، تو انہوں نے اپنے پاس سے بھی سبسڈی دی۔ ہاں جی، ہاں جی، ہاں جی، ہاں جی، تو وہ جب وہ چپ نکل آتی ہے نا کھاد کی بوری میں سے، تو وہ ہمارے پاس جب آ جاتی ہے تو ہمارا بوجھ جو ہے وہ تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے۔ یہ سبسڈی ہے، نہیں ہر بوری میں نہیں ہوتی، وہ ایک نا ان کے نام ہیں، تو ان میں سے جو زیادہ اچھے والی ہو نا اور جو زیادہ مہنگی ہے میرے خیال میں انہی میں سے ہی نکلتی ہے، ہر کسی میں سے یہ نہیں نکلتی۔ تو یہی جو ہے وہ کچھ سبسڈیز وغیرہ حکومت دیتی ہے تاکہ لوگوں کا بوجھ کم کیا جا سکے، ٹھیک ہے، ان کی آسانی کے لیے، انہیں آسانی پیدا کرنے کے لیے۔ اچھا، تو یہ انگلش میں اس کا فارمولہ تھا این آئی، مطلب کہ نیشنل انکم از اکول ٹو این این پی۔ این این پی کیا ہے؟ نیٹ نیشنل پروڈکٹ۔ این این پی کیا ہے؟ نیٹ نیشنل پروڈکٹ مائنس انڈائریکٹ ٹیکسز پلس سبسڈیز۔ اب یہ بتا چکی ہیں آپ کو ان سب کے بارے میں کہ یہ فارمولہ کیا ہے۔ تو اب آگے ہمارے پاس ہے شخصی آمدنی، پرسنل انکم، ٹھیک ہے۔ شخصی آمدنی یہ تھی، اگر آپ بک کی طرف سے نہ بھی دیکھیں نا تو پھر بھی یہ سمپل ڈیفینیشن ہے، آپ سب لوگ کر سکتے ہیں کہ کسی ملک کے افراد کی ایک سال کے عرصہ کے دوران کمائی جانے والی آمدنی جو ہے نا وہ شخصی آمدنی ہے۔ بھی آپ ایک سال کے عرصہ کے دوران ایک ملک میں رہتے ہوئے جتنا بھی کچھ کماتے ہیں وہ آپ کی شخصی آمدنی۔ اب جو آپ سارا کچھ کما رہے ہیں نا، اب اس میں ٹیکسز بھی شامل ہیں، اس میں آپ کے خرچے بھی شامل ہیں، اس میں آپ کی آمدنیاں بھی شامل ہیں، تو یہ سارا جو ہے وہ اب ہم نے آگے اسے فارمولے میں جو ہمارے خرچے وغیرہ ہیں وہ ہم نے مائنس کر لینے ہیں، اور باقی ہمارے پاس خالص آمدنی بچ جائے گی۔ شخصی آمدنی کا پتہ چل گیا کہ کسی بھی شخص کی ایک سال کے عرصہ کے دوران ایک ملک میں رہتے ہوئے جتنی بھی آمدنی ہے وہ اس کی شخصی آمدنی ہے۔ یہ پورے ملک کے لوگوں کی مجموعی شخصی آمدنی ہے، پورے ملک میں جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں نا ان سب کی آمدنیوں کو جمع کر لیا جائے تو یہ شخصی آمدنی۔ قومی آمدنی میں شامل کئی قسم کی رقوم افراد کو بطور آمدنی نہیں دی جاتی، مطلب کہ کچھ ایسی بھی ہیں جو جن کی انکم جو اب ان کو نہیں دی جاتی، کچھ ایسے فلاحی کام بھی ہوتے ہیں جن کے بدلے میں کوئی انکم وغیرہ نہیں دی جاتی، مثلا سوشل سیکیورٹی کی کٹوتی، غیر منقسم شدہ منافع جات اور کارپوریٹ انکم ٹیکس، اور کچھ ایسی رقوم جو قومی آمدنی میں شامل نہیں ہوتی۔ کچھ ایسی بھی آمدنیاں ہیں جو قومی آمدنی میں شامل نہیں ہوتی لیکن شخصی آمدنی کا حصہ ہوتی ہیں، مطلب کہ ہم وہ ادا کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہماری آمدنی کا وہ حصہ نہیں ہوتی، ہم اسے اپنی آمدنی میں شامل ہی نہیں کرتے۔ اب یہ اس کا فارمولہ تھا ہمارے پاس، شخصی آمدنی از اکول ٹو قومی آمدنی۔ اب یہ شخصی آمدنی قومی آمدنی میں سے جب یہ ساری چیزیں مائنس کر دیں گے تو ہمارے پاس یہ شخصی آمدنی بچ جائے گی، مائنس سوشل سیکیورٹی کٹوتی، مائنس کارپوریٹ انکم ٹیکس، مائنس غیر منقسم شدہ منافع جات پلس انتقالی ادائیگیاں۔ اور اس میں سے کچھ ایسی بھی ہیں جو ڈیفینیشنز بن کے ہر پیپر میں آتی ہیں، انتقالی ادائیگیاں بھی تقریباً ہر پیپر میں آتی ہیں، اور یہ سوشل سیکیورٹی کٹوتی اور کارپوریٹ انکم ٹیکس یہ بھی، یہ فارمولہ ہی ہے۔
قومی آمدنی مائنس سوشل سیکورٹی کٹوتی مائنس کارپوریٹ انکم ٹیکس مائنس غیر منقسم شدہ منافع جات پلس انتقالی ادائیگیاں، یہ بعد میں آپ نوٹ کر لینا۔ اب سوشل سیکورٹی کٹوتی کیا ہے؟ پرائیویٹ سیکٹرز میں کمپنیوں کے مزدوروں کی تنخواہوں سے کٹوتی کر کے محکمہ سوشل سیکورٹی کو رقم دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، کہ جو پرائیویٹ کمپنیاں ہوتی ہیں وہ اپنے مزدوروں کی تنخواہوں میں سے کچھ رقم کاٹ کے تھوڑی بہت، اب یہ زیادہ نہیں کاٹتے، بس کچھ روپیز کاٹ کے اور وہ اس سوشل سیکورٹی والوں کو جو ہے وہ ایک پورشن جو ہے وہ ٹیکس کا دے دیتے ہیں۔ اس سے مزدوروں کی فلاح بہبود کے کام کیے جاتے ہیں، مثلاً ہسپتال، اسکول، پینشن وغیرہ۔ تو یہ جو سوشل سیکورٹی تھی یہ انہی کے کاموں پہ آگے لگا دی جاتی ہے، مطلب کہ ان کے لیے ہسپتال بنا دینا، اسکول بنا دینا، ان کا پینشن فنڈ جو ہے وہ کر دینا۔ اب یہ جتنے بھی یہ پرائیویٹ بڑی کمپنیاں ہیں نا، تو وہ بھی اپنے ورکرز کی آمدنیوں میں سے نہ کچھ پیسے کاٹتے رہتے ہیں، اور وہ ان کی پینشن فنڈ کے لیے 55 سال انہوں نے ایج رکھی ہوتی ہے کہ اس کے بعد آپ کو پینشن ملنا سٹارٹ ہو جائے گی، تو وہ ان کی آمدنی میں سے پہلے کاٹتے رہتے ہیں، بعد میں پھر وہی ان کو دیتے رہتے ہیں کچھ، اور یہ قومی آمدنی میں شامل نہیں ہوتی۔ کارپوریٹ انکم ٹیکس، بڑی بڑی کمپنیاں حکومت کو انکم ٹیکس مہیا کرتی ہیں۔ اب یہ جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں یہ حکومت کو ٹیکس مہیا کرتی ہیں اور وہ ورکرز کی تنخواہوں میں سے کاٹ کے وہ ٹیکس ادھر دے دیتی ہیں، اور یہ بھی ہماری آمدنیوں میں شامل نہیں ہوتا، قومی آمدنی میں بھی شامل نہیں ہوتا۔ اور غیر منقسم شدہ منافع جات، غیر منقسم شدہ منافع جات ایسے ہیں کہ جو ہمارے یہ تقسیم نہیں ہوتا، جیسے ٹوٹل منافع ہوتا ہے نا کمپنی کو، تو کچھ پورشن جو ہے نا وہ ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں، کوئی تھوڑا سا پورشن جو ہے وہ رکھ لیتے ہیں منافع کا، تاکہ بعد میں جب کمپنی پہ مشکل حالات آئیں، کوئی ایسا وقت آئے کہ کمپنی کو ضرورت پڑے، انویسٹمنٹ اس میں کرنی پڑے کچھ، یا کوئی اسے براڈ کرنا پڑے، یا اس ٹائپ کا کوئی سسٹم ہو، مشکل حالات آ جائیں تو اس میں وہ استعمال کر سکیں۔ یہ کام ہم لوگ بھی اپنی لائف میں کرتے ہیں، ساری آپ نہیں تو آپ کی فیملی والے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ اتنا بچا کے ضرور رکھتے ہیں کہ جب مشکل ٹائم آئے گھر میں تو وہ اس پیسے کو وہاں پہ یوٹیلائز کر سکیں، ٹھیک ہے، ایسے ہے نا آپ کی فیملیز میں کچھ نہ کچھ آپ کی جو ہے وہ آپ کے فادر یا مدر کچھ نہ کچھ سیونگ کرتے رہتے ہیں جو آپ کی لائف میں جو ہے وہ بعد میں جو ہے وہ اس کی ضروریات کو پورا کر سکیں۔ اور انتقالی ادائیگیاں ایسی ادائیگیاں ہوتی ہیں جو کسی بھی شخص کی محنت کا معاوضہ نہیں ہوتی، مطلب کہ آپ محنت اس کے بدلے میں نہیں کرتے، وہ ایسے ہی آپ کو مل جاتے ہیں، جیسے کہ وہ صدقات ہیں، خیرات ہیں، زکوٰۃ ہے، پینشن فنڈ ہے، تو یہ والے آپ کو کوئی کام کرنے الاؤنس وغیرہ بھی، تو یہ آپ کو کام کیے بغیر ہی مل جاتے ہیں، کہ یہ ادائیگیاں ایسی ہوتی ہیں جن کے لیے ہمیں کام وغیرہ نہیں کرنا پڑتا، ہماری محنت کا معاوضہ نہیں ہوتی، مطلب کہ کوئی کام کیا تو اس کے بدلے میں ہمیں خیرات نہیں دیتا، وہ ہمیں ہماری تنخواہ دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ خیرات جو ہے نا ویسے ہی مل جاتی ہے۔ آگے ہے قابل تصرف شخصی آمدنی۔ قابل تصرف شخصی آمدنی ایسی آمدنی ہے بس جب شخصی آمدنی میں سے ہم کچھ ٹیکسز جو ہے وہ مائنس کر دیے جائیں، ڈائریکٹ ٹیکسز مائنس کر دیے جائیں تو قابل تصرف شخصی آمدنی۔ اب پہلے میں نے آپ کو بتایا جو شخصی آمدنی ہے وہ اس میں سارے ابھی ٹیکسز شامل ہوتے ہیں، جب ہم ڈائریکٹ ٹیکس مائنس کر دیتے ہیں تو باقی ہمارے پاس وہ آمدنی بچتی ہے جو ہم کہیں پہ بھی آزادانہ طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا، تو ہماری جو شخصی آمدنی تھی اس میں سے جب ہم مائنس کر دیں گے ڈائریکٹ ٹیکسز، مطلب یہ آپ کو بتاتی ہوں جو گورنمنٹ جاب والے ہوتے ہیں نا تو ان کی آمدنیوں پہ بھی یہ ڈائریکٹ ٹیکسز لگتے ہیں، تو وہ جب ان کے اکاؤنٹ میں آتی ہے نا انکم، وہ وہی والی آتی ہے جو وہ قابل تصرف شخصی آمدنی ہوتی ہے، وہ ٹیکس مائنس کر کے پھر ان کے اکاؤنٹ میں ڈالتے ہیں، کیونکہ جب ان پہ ڈیپینڈ ہوگی تو وہ ٹیکس ادا نہیں کریں گے، کچھ پاس ہو جائیں گے، تو وہ خود ہی مائنس کر کے پھر آمدنی جو اب ان کی ٹرانسفر کرتے ہیں۔ تو فارمولہ ہے اس کا
ڈی پی آئی مطلب کہ قابل تصرف شخصی آمدنی از اکول ٹو پرسنل انکم مائنس ڈائریکٹ ٹیکسز۔ اب پتہ چل گیا ٹیکسز کا دو ٹائپس ہیں، ڈائریکٹ ٹیکس اور انڈائریکٹ ٹیکس۔ ڈائریکٹ ٹیکس ڈائریکٹ لگتا ہے کسی پہ، مطلب کہ آپ کی انکم ہے، اگر آپ کوئی گورنمنٹ امپلائی ہو تو آپ پہ ڈائریکٹ لگے گا، کوئی اور اسے ادا نہیں کرے گا، آپ ہی اسے پے کریں گے۔ اور انڈائریکٹ ٹیکس ایسا ٹیکس ہے جو آپ لوگوں پہ لگے تو آپ اسے وقتی طور پہ تو ادا کر دیتے ہو، لیکن بعد میں اس کا بوجھ کسی دوسری پارٹی پہ ڈال دیتے ہو۔